بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجرز میں 6 سپتمبر اسپیشل شو پہ کرنل اکبر حسین کے ساتھ میں یہاں پہ حاضر ہوں، اور ان بلونگڑوں اور شتونگڑوں کے لیے جو کل کی پیداوار ہیں، چوزے موزے یہاں پہ پھر رہے ہیں، ان کو بتائیں گے کہ میں 3rd جنریشن پاکستان آرمی آفیسر آج 6 سپتمبر شو میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. والنٹیرلی ریٹائرمنٹ لے کے بے تحاشا خاندان ابھی اس وقت بھی پاک فوج کی خدمت کر رہا ہے، قوم کی خدمت کر رہا ہے، پلاٹوں کے لیے خدمت نہیں کر رہا ہے. اور کرنل اکبر حسین جن کا پورے خاندان ستارہ جرت سے بھرا پڑا ہے، ان کا خاندان، ان کے ان لاس کا خاندان، سیم ہمارا یہ حال ہے. ہمیں پاک فوج کے اوپر تنقید کرنے سے کوئی کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. آج کل وہ ویڈیو شیڈیو انہوں نے چلائی ہوئی ہے، ان کی 2 نمبریاں میں دیکھ رہا تھا. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جب آپ اگر اپنی ہسٹری سے کٹ جائیں تو پھر آپ اپنی میراث سے اگر کٹ جائیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں اور کیا غلطیاں آپ اپنے بزرگوں سے کے تجربے سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو آپ نئی غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور ادارے یہ کام نہیں کرتے. یہ ادارے جو اس وقت قبضے میں ہیں، پہلے باجوے نے ایک ہندوستانی انڈین ایجنٹ، را کے ایجنٹ باجوے نے ریکروٹ کیا اگلے ایجنٹ کو، آصم منیر کو، جو اپنے آپ کو ایک نئی چیز بنانا چاہتا ہے، جو مجھے آپ کو جو ہے پلے کہتا ہے جی، وہ یہ اس کی اوقات ہے. اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کو وہ نہ کہیں جو یہ ہے. اس نے چاچو وسکی سے منیر مستری کا سفر جو ہے اب یہ عاصم منیریوف بننا چاہ رہا ہے، لمبی حکومت کرنا چاہ رہا ہے، قبضہ یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہے. اور ہم آپ کو اس موضوع پہ ڈسکشن کے لیے عاصم منیر کی اس خواہش کے اوپر 6 سپتمبر اسپیشل شو میں عہد وفا کا کیا بنا، عہد وفا کس نے نبھایا، کس نے توڑا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. یہ خصوصی آج کی جو ہے چیزیں، اس میں پاکستان کی سیاست بھی ڈسکس ہوگی، پاکستان کے اندر آگے کیا مستقبل بھی ڈسکس ہوگا. اور پاکستان کے اس دن کی حیثیت سے لوگ کہتے ہیں اب لوگ نے 6 سپتمبر کوئی نہیں منایا. لوگ کہتے ہیں جی کیڑا 6 سپتمبر، 65 کی جنگ بھی تم لوگ ہارے ہوئے ہو، کون سی تم لوگ باتیں کرتے ہو. یہ سننے کے لیے اس عاصم منیر جیسے لوگوں کی وجہ سے، باجوے جیسے غداروں کی وجہ سے، عاصم منیر جیسے غداروں کی وجہ سے، اور ان کے جو ٹونی افسران ہیں غداروں کی وجہ سے، یہ باتیں سننے کے لیے کیا ہم نے اپنے پورے خاندان جو ہیں وہ یہاں پہ قربان کر دیے اس فوج کے اندر؟ ہمارا یہ سوال ہے. اور عاصم منیر سے منیریوف کا جو سفر ہے، اس میں سکرین پہ نظر آپ کو کرنل اکبر حسین کی ٹویٹ آ رہی ہوگی. کرنل اکبر حسین نے بڑا زبردست قسم کا جو ہے یہ عاصم منیر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں بڑا ہی زبردست طریقے سے ہوشیار باش ہو کے خود وردی پہن کے بیٹھا ہوا ہے آگے. کرنل اکبر حسین نے اس پہ لکھا کہ عاصم منیر ازبکستان کیا سبق لینے گیا ہے؟ کیا یہ صدر شوکت مزیروف سے غیر معینہ مدت کی حکومت کرنے کا چھاپا لینے گیا ہے؟ اس کو کس نے تجارت اور مواصلات کے لمبے منصوبے طے کرنے کا مجاز دیا ہے؟ اس گدے کو کوئی یہ سمجھائے کہ یہ کبھی بھی عاصم منیریوف نہیں بن سکتا. تو سر یہ عاصم منیریوف جو آپ کو بنتا ہے نظر آ رہا ہے، اور عاصم منیریوف بھی کیوں؟ آپ کو کیا ایک صرف میٹنگ سے تو یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے. سر کیا باتیں ہیں آپ کے ذہن میں جو آپ کو لگتا ہے کہ عاصم منیریوف بننے کے پروگرام کے اندر ہے؟ جی سر. السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم پاکستان کے شہداء، السلام علیکم شہیدوں کی فیملیوں کے لیے، خاص طور پر ان کے بچوں کے لیے بہت زیادہ پیار اور دعائیں. آج 6 ستمبر کی نسبت سے میں آپ سے کہوں گا، اپنا عادل گزارش کروں گا کہ اس ٹاپک کو جو ہے نا، یہ عاصم منیر کو تھوڑا اس کے دوسرے حصے میں بات کرتے ہیں. پہلے نا ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو 6 ستمبر ہے نا، اس کی بڑی ایک اوور آل ہسٹری میں رہی ہے نا، اہمیت رہی ہے کہ وہاں پہ آپ جو ہے جاتے ہیں اور شہیدوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک آپ کے لیے جو ہوتا ہے نا، ایک عہد تجدید کا دن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سفر طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو میں نا ذرا اس کی فاؤنڈیشن سے آج بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج بھی ہمارے لیے ایک بہت بھاری دن ہے. یہ کوئی خوشی کا یا یہ کوئی پٹاخے بجانے والا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹروسپیکشن کا دن ہے، یہ ریفلیکشن کا دن ہے. اور اس میں دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یار یہ ہمیں دیر آر سو مینی ایسپیکٹس آف اٹ. تو میں آپ سے یہ اگر کہوں، اگر آپ کے پاس وہ ہے، میں نے آپ کو ابھی وہ میں دکھاتا ہوں ذرا. یہ میں نے یہ بڑی خاص طور کے اوپر جو ہے نا میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اڑا دیا تھا.
تو میں نے بہرحال اسے ڈیٹا سارا ریکور کر کے یہ اوڈیسی پہ ڈالا ہے. یہ عہد وفا جو ہے یہ کس نے توڑا اس نام سے میں نے ویڈیو اس پہ ڈالی تھی, اور پہلے اس کے اوپر اوتھ ہے, اس اوتھ کو میں بہرحال آپ کو دکھانا چاہوں گا جو اسپیشل ہم نے کریٹ کیا تھا. یہ دیکھیے یہ اوتھ ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آئے گا کل اکبر حسین جو کہہ رہے ہیں. آواز تھوڑی کم آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. جی سر, اگر یہ ابھی آپ نے اس کے بغیر سننا ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر پھر یہ آپ کو اوتھ دوبارہ میں سنا دوں گا, لیکن آپ بہرحال ابھی بات کریں, میرے خیال میں آپ کی بات ضروری ہے. پھر میں یہ بغیر ساؤنڈ کے بھی اپنا میں نے اوتھ اگر آپ نے سمپل سننا ہے, ویسے تو سب نے پڑھ بھی لیا, نظر بھی آ رہا تھا, میرے خیال میں سمجھ آ رہا ہے کہ اوتھ جو ہے وہ کیا ہے. وہ اس کا جو نا آواز اتنی کلیئر نہیں آ رہی تھی تو لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا. آواز سر کاپی رائٹ کلیم کو ڈاڈج کرنے کے لیے اس طرح کی تھی, یہ اتنے بغیرت ہیں کیونکہ یہ مسلسل اٹیک کر رہے تھے میرے اوپر, تو پھر کاپی رائٹ انہوں نے جو ہے کہا کہ ہر چیز ISPR مجھے کاپی رائٹ دے رہا تھا, تو یہ اس لیے کریٹو کیا گیا تھا. آپ بات کریں, میں اس آواز کو دوبارہ آپ کو ٹھیک آواز میں بھی اپنی آواز میں سناتا ہوں سر. اچھا, ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا مفصل قسم کا, بڑا جامع قسم کا اوتھ ہے. اس کے اندر کوئی وہ وشی وشی بات نہیں ہے, اور اس کو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو اس میں بات ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے آپ یہ حلف لیتے ہیں. باقاعدہ جب ہم ڈرل اسکوائر میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر قرآن کو لایا جاتا ہے. آپ لٹرلی مطلب اس کے اوپر ہاتھ تو اس طرح تو نہیں رکھ, لیکن یہ کہ آپ اس کی پریزنس میں آپ جو ہے یہ جب آپ کہتے ہیں نا, آپ میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو میں حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا حلف جو ہے یہ اس کی ذات سے جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس کے اوپر ہم اتنا بلیو کرتے ہیں, جس کے اوپر ہم اپنی جان کی جب بازی لگاتے ہیں, اور جب ہم اس کے it's a state of mind which just completely puts you ready to do anything what you are یہ جو آپ نے حلف لینا ہے نا اس کے لیے. اچھا, اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ پاکستان کی بات آتی ہے کہ آپ پاکستان کی حمایت کریں گے اور پاکستان کے ساتھ آپ وفادار رہیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ دو چیزیں ہیں. جب بھی اس کے اندر بال برابر بھی آپ کا کوئی فرق آئے گا تو آپ وہاں پہ رک جائیں گے. جب آپ دیکھیں گے
کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ڈس آنیسٹ میں کام کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کا جو ضمیر ہوتا ہے نا وہ بتا ہی دیتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا, اگر آپ مطلب ہے کہ ذہنی طور پہ بیمار نہ ہو, ایک نارمل سے نارمل بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی غلط کام کر رہا ہے. یہ اس کا دوسرا آنسر ہے. اچھا, تیسری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں آئین کی حفاظت کروں گا. آئین کی مطلب کتاب کی نہیں, اس حفاظت کروں گا, جو کہ آئین کون سا, جو کہ عوام کی خواہشات کا, ان کی ول کا مظہر ہے. ٹھیک, ابھی یہ تیسری مطلب ہے اس کے اندر اہم چیز ہے جو کہ آپ اس کے اندر ایک عہد دیتے ہیں. اچھا, چوتھی چیز آپ بالکل کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر کوئی دو ٹوک چیزیں نہیں ہیں. یہ انہوں نے ڈال دی تھی کہ فوج اگر یہ اللہ کے اوپر یہ قسم کھا کے یہ بات کہتا ہے کہ جی میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا, تو کس جگہ کہ بھائی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ وین یو, جب یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے آلموسٹ اس ٹائم پہ جس وقت میں نے استعفیٰ دیا تھا اپنا, کہ آپ گئے الیکشنز کرانے کے لیے, وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی, لیکن آپ کا کام اس پالیٹکس میں نہیں ہے. آپ کا کام تو صرف ایک سیکیورٹی دینا ہے, دیٹس اٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ ہے, اس کو بھی اس پہ بات کیجیے گا, جو توڑا گیا ہے اس وقت آرمی ہائی کمانڈ کی طرف سے. اچھا, وہ ابھی میں پہلے تھوڑا سا اس کا پورا یہ 4-5 چیزیں ہیں اس کی, ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا. ایز اے سٹیزن آپ کو جو حق ہے ووٹ ڈالنے کا, وہ آپ کو فوجی کے طور پہ بھی ہے, آپ اپنا ذاتی طور کے اوپر جا کے ووٹ ڈال دیں. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ پارٹی بازی میں نہیں پڑیں گے, آپ سیاسی سرگرمیوں میں آپ بالکل نہیں پڑیں گے. یہ اس کا چوتھا آنسر ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے دیانتداری کی بات, آنیسٹی کی بات, نا چوری چکاری کی نہیں بات. یہ جو ابھی کہ جی 12 خرب جو ہے وہ بہو سے نکل آئے اور رشوتیں لے رہے ہیں, یہ اربوں روپے کے حساب سے, یہ میں ٹاپ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور ان کے لوگ جو ہیں, ابھی عاصم کے بھی وہ جو ہے ایک نیفیو جو ہے وہ بالکل ایک ٹاؤٹ بن کے پھر رہا ہے کام کرانے کے لیے. اور مطلب ہے یہ میری تصویر آ رہی ہے, تھوڑی سی اندھیرا ہو گیا, سینسر والا مسئلہ ہے, لیکن تصویر آپ کی بہرحال آ رہی ہے, ڈارک آ رہی ہے آپ کو, لیکن آ رہی ہے. ابھی آپ کو ہلنا جلنا پڑے گا تاکہ آپ کو موشن سینسر والا سسٹم آن ہو جائے. سوری بات ہے. اچھا, تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دیانتداری کی بات کرتے ہیں نا, اگین ایوری تھنگ فلوز فرام دا ٹاپ. آپ نے یہ دونوں, یہ جو ابھی کامبو چمڑا ہے پاکستان کو, قمر جاوید باجوہ کا بھی, اس کے تو اتنے بینڈ بج چکے ہیں کہ انہوں نے کتنا کھایا ہے اور کس بد دیانتی کے ساتھ حلف لیا ہے دیانتداری کا, اور پھر یہ دیانتداری کی بات جو ہے اس کے اوپر تھوڑا بعد میں بات کریں. سو یو ہیو ٹو بی, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے پاکستان کی خدمت سروس کرنی ہے نا, یہ آپ نے دیانتداری کے ساتھ کرنی ہے, اس میں کوئی چوری چکاری نہیں کرنی. یہ کتابی باتیں بنا دی ان لوگوں نے. اس پہ گراؤنڈ کے اوپر تو جو نظر آتا ہے تو پلاٹ, عورت, بوتل سے اور پلاٹ سے اور زر زمین, اس کے علاوہ تو کچھ نظر آنی, ٹریپس, اور بس اس کے علاوہ نظر نہیں آتا, بدماشی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. سیکنڈ لاسٹ چیز جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں آپ کو حکم ملے گا جانے کا تو آپ جائیں گے, وہ چلیں ایک عمومی سی چیز ہے. آخری چیز جو ہے نا وہ پھر بہت ہی ہر چیز کو دریا کو کوزے میں بند کر دیتی ہے کہ آپ نے اپنے سینئر کا ہر قانون کے مطابق حکم ماننا ہے. ٹھیک ہے جی, جو انلیگل ان لافل کمانڈ ہے اس کو نہیں ماننا آپ نے, یہ بھی آپ کے حلف میں اٹ از کلیئرلی گیون. اور آپ منہ سے کہتے ہیں کہ قانون کو وہاں پہ رکھیں, یہ نہیں کہتے کہ جی آپ کو جو ہے وہ سینئر جو ہے جو کہے گا وہ میں کر لوں گا نا. if there is anything which is against the law, کوئی بھی غیر قانونی چیز as an officer you don't have to do it. ابھی یہ آپ دیکھیں کہ جب میں تو کہتا ہوں کہ اس حلف کو بجائے یہ لگاتے ہیں نا چیف آف آرمی سٹاف کی تصویر, تو فلاں کی تصویر, تو جی او سی کی تصویر, اس کو فریم کر کے ابھی اس کو فریم کر کے ان کو چاہیے کہ یہ ہر آفس میں لگائیں, ہر ہیڈ کوارٹر میں لگائیں, اور صبح اٹھ کے نا یہاں پر جس طرح اسکولوں میں ہوتا ہے قومی ترانہ, ٹھیک ہے جی, تو یہ جب اپنا صبح کی پریڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ اس کی تجدید کریں ایوری ڈے آف دیئر لائف, تاکہ ان کے دماغ میں گھسے. یہ جو چربی چڑھ جاتی ہے نا ان کے دماغوں کے اوپر, اس سے یہ چیز بھولے نہیں.
ابھی آپ اس پورے حلف کو جو آج کل کے واقعات ہیں اس میں آپ مجھے بتائیں کوئی بھی مطلب ہے کہ مطلب بالکل عام مطلب ہے کہ ذہن رکھنے والا بندہ بھی بتائے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کی قیادت جو ہے جس نے یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف لیا ہوا ہے تو کیا یہ پاکستان سے وفاداری کر رہی ہے؟ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی خواہشات جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ جب یہ جو ہم پیچھے باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ جی کبھی انہوں نے وہ بیچ دیے کیا کہتے ہیں پورٹس بیچ دیے، ایئرپورٹس بیچ دیے، بندرگاہ بیچ دی، ایئرپورٹس بیچ دیے، ہوائی اڈے بیچ دیے، آپ نے ہر چیز جو ہے، اور ابھی آ کے آپ نے ریکوڈیک ٹائپ چیزیں بیچ دیں، تو آپ یہ جو سارا کام کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہے اور پیسے جیب میں ڈال رہے ہیں؟ یا تو آپ یہ کریں کہ آپ کوئی ایسا پلان بنایا ہوا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں اور اس سے عوام کو فائدہ نظر آتا ہو اور آپ آگے چلتے جائیں۔ اگلی چیز جو ہے سیاسی ابھی تو وہ اتنا انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے سیاسی سرگرمیاں، یہ ڈرٹی ہیری والا جو گینگ ہے صبح شام سوائے سیاست کے کرتا ہی نہیں ہے کوئی کام۔ مطلب ناٹ اونلی کہ یہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں بلکہ ان کو ٹوٹلی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ حکومتیں بناتے ہیں، یہ حکومتیں گراتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی فائدہ ہو پاکستان کو پچھلے 75 سالوں میں یا ابھی ماضی قریب میں یا آج کے دن جو ابھی انہوں نے یہ انٹرم گورنمنٹ لا کے بٹھا دی ہے، تو پھر تو کوئی عوام بھی کہے گی کہ یار انہوں نے بڑا زبردست کام کیا۔ لیکن اگر سارے لوگ اس چیز سے منحرف ہیں کہ جی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کا جو انٹیلیجنس ہے، آپ کے جس قسم کے بھی جس فیلڈ کے بھی ایکسپرٹ ہیں، میجورٹی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کام آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ تو اوور آل آج کل کی جو کارروائی جس طرح کی یہ فوج کی قیادت جو ہے، خاص طور سے فوج کی قیادت، کیونکہ فوج کے جو باقی لوگ ہیں وہ تو جو انہوں نے عہد لیا ہوا ہے اس کے اندر بگے ترٹے چل ہی رہے ہیں نا، وہ آرڈر بھی مان رہے ہیں، جہاں ان کو حکم بھی دیا جا رہا ہے وہاں بھی جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت ملاوٹ ہو چکی ہے نچلے لیول پر بھی۔ تو آئی تھنک کہ آج کے دن جو ایک یوم دفاع کا دن ہے، اس وقت یہ جو حلف نامہ ہے یہ ان کے بالکل سامنے، ان کو بالکل شیشے کی طرح جو ہے نا ان کو سامنے رکھ کے دکھایا جائے کہ جناب آپ نے یہ حلف لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر، تو آپ اپنی کاروائیاں دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا وہ آئی تھنک کافی کلیئرٹی آنی چاہیے، کیونکہ یہ ابھی چیزیں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں اور لوگوں کو اس کا بالکل مطلب ایک اندازہ ہو چکا ہے۔ برا لگتا ہے سر، آپ کو بڑا برا لگتا ہے میں آپ کو درمیان میں ٹوکوں، لیکن سر آپ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی کرتے ہیں، آپ بڑے تحمل سے بات بھی پوری کرتے ہیں، یہ نہیں آپ کسی سائڈ پہ آپ بات چھپاتے نہیں ہیں، آپ بات پوری کرتے ہیں، لیکن سر آپ نصیحت کر رہے ہیں ایک، اور نصیحت سننے سے اگلے انکاری ہیں، اگلے کہتے ہیں سانو نہ دسو، سانو بڑا پتہ ہے پہلے ہی، تو سیدھا سانو دسو۔ اگلے نے ویڈیو نکال دی ہے کہ یہ ریٹائرڈ افسر ہمیں نہ بتائیں، ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے، ہم بہت ڈیڑھ سیانے ہیں، سیانہ کوا تو گو ہی کھاتا ہے سر، مطلب تو لیکن بات یہ ہے کہ they don't realize what you're کہ بات اصل میں ہے کیا، ایٹ لیسٹ جونیئر لیول پہ بگڑیئر لیول تک they accept what you're saying، لیکن اوپر جا کے ان کو کیا اصل ان کے دانوں کو کیا خاص کھاتے ہیں دانے، یا ان کے دانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ they are not willing to listen، یہ الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں جواب کے اندر سر۔ بس یہ انسانی خواہشات، اور پھر جو ان کو حد سے زیادہ جو ان کے آپ دیکھیں نا، نارملی فوج کے اندر متوسط طبقے کے لوگ آتے ہیں، یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی بہت ہی نوابزادے یا بہت ہی ایرسٹوکریٹ قسم، بالکل ایک ایوریج جو پاکستانی ہے وہاں سے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بائی دا ٹائم جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں جب یہ جنرل شپ پہ پہنچتے ہیں تو اپنا کام چھوڑ کے اپنے پرکس اینڈ پریولیجز جو لوٹ مار ہے نا وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے، سب چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، جو ان کی پروموشن اور اپوائنٹمنٹس، کیونکہ اپوائنٹمنٹ میں بھی فرق ہے، تو یہ پورا ان کا جو دماغی توازن ہے نا یہ اس چیز سے ہلتا ہے۔
سر یہ عوام کا اربوں روپیہ خرچ کر کے اشتہارات کے اوپر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کو پلیز ایڈریس کیجیے گا سر. دیکھیں وہ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے 6 ستمبر کو ایک پوری ISPR نے جو ہے نا وہ فلم بنائی ہے جس کے اوپر انہوں نے ایک اور ابھی کیونکہ فوج کے اندر ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک یہ جو سینٹیمنٹ آ رہا ہے نا کہ دے آر ناٹ اگرینگ ٹو واٹ دی لیڈرشپ از ڈوئنگ، تو اس کو پھر یہ ڈیجٹ ہاں جی ابھی تو آپ کو میں نے شاید بھیجا ہو یا آپ دیکھ لیں گے خود ہی بھی کہ ISPR نے ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے جو احکام ہے نا اس کے اوپر پوری فلم بنائی ہے. اچھا وہ فلم بنا کے انہوں نے بھیجی ہے. اس کے اندر 3 سینئر آفیسرز جو ریٹائرڈ ہیں ان کو تو خصوصی طور پہ دکھایا گیا ہے. اس کے اندر جنرل امجد شعیب ہیں وہ جو DD انالیٹیکا کے تھے اور آپ کے ساتھ اس میں بھی تھے پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی میں بھی. پھر اس کے بعد جنرل علی قلی خان کو دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے بالکل خاص، حالانکہ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے اور وہ تھوڑے سے مطلب ہے انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کس قسم کی چیزیں اور کس قسم کی بیان بازی ہوئی ہے. اور اس کے اندر تیسرے جو جنرل ہیں وہ جنرل لودھی کو دکھایا ہے. تو جنرل لودھی بھی دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں. تو جی سر بات کہنے کی یہ ہے کہ کھیلنے والوں کو ہے سر، تو وہ ابھی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے جو کہ ایک سینٹیمنٹ ہے فوج کے اندر جس کے اندر ان کو بڑی جس کو کہتے ہیں نا خفگی اٹھانی پڑ رہی ہے. لوگ ان کو آپ ابھی چلے جائیں میسوں میں چلے جائیں، آپ یونٹوں میں چلے جائیں، جو لنگر کپ ہے اگر آپ وہ سنیں تو وہاں پر ان کی جس طریقے سے تذلیل ہو رہی ہے اس وقت تو کوئی سینئر آفیسر بھی جب جاتا ہوگا ٹروپس کے آگے تو وہ صرف ایک بت بن کے چپ کر کے کھڑے ہی ہوں گے. ابھی وہ خوشی جو ہے نا وہ جو ایک جذبہ تھا نا اس کے اندر بہت ہی اس کو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پورا کا پورا مس کر دیا انہوں نے. آپ جاتے تھے ابھی آپ ان کے نعرے بھی سن لیں سر آج 6 ستمبر کے دن چترال کے اوپر جو ہے وہ فل فلج اٹیک TTP نے کیا ہے. ان کے ساتھ کہتے ہیں جی ISIS داعش بھی شامل ہے، کوئی انہوں نے جو ہے علاقے بھی لے لیے ہیں. کاؤنٹر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہیوی کیجولٹیز ہوئی ہیں چترال سکاؤٹس کی اور اب فورسز وہاں پہ بھجوائی جا رہی ہیں. 11 کور کی ری انفورسمنٹ بھجوائی جا رہی ہے، کمانڈو کمپنی بھی وہاں پہ بھیجی گئی ہے. یہ ویژولز بھی آ رہے ہیں یہاں پہ 6 ستمبر کے دن اس قسم کا اٹیک جو ہے اور اس کے اوپر عوامی سپورٹ بہرحال کوئی نہیں ہے. عوام چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، مین سٹریم میڈیا بھی اس کو نہیں دکھا رہا. سر اس کے اوپر بھی اپنے کمنٹس پلیز دیجیے گا سر. یہ تو آپ دیکھیں نا